آپ کو بتاتے چلیں اس وقت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سوشل میڈیا سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں. چاہ کر بھی لوڈ شیڈنگ کو کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر, آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے, آپ نے ان کی مینٹیننس نہیں کی, ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی, تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا. آج وہی ہوا کہ 4 سال کی مسلم لیگ نون کی 5 سال کی محنت بیکار گئی, اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلا ہیں. اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی. تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے. میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا, اور وہ کوئی 800 کنال کی اراضی جو حکومت پاکستان کی شاید اراضی ہے, مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی, سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے, اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی, جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا. تو میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو اریسٹ کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی, اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا. ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے, میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی, تب میری عمر بھی 16-17 سال تھی, اور اس کی پاداش میں مجھے 4 مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا. اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موومنٹ شروع کی, جلسے شروع کیے, تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد نے شرکت کرنی شروع کر دی. تو میں پھر ایک دن کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے, میں ان کو ملنے گئی, تو وہاں پر مجھے شہباز شریف صاحب نے, ہم ان کا انتظار کر رہے تھے, ملاقات کا دن تھا, تو جیلر اندر آئے, میں میاں صاحب کے ساتھ جیلر کے آفس میں بیٹھی تھی ملاقات کے لیے. میرے بچے بھی تھے ساتھ, میری بیٹی بھی تھی, میرا بیٹا بھی تھا, جنید تھا, اور چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت شاید 14-15 سال کی تھی, تو وہ بھی تھی میرے ساتھ. تو جب ہم اندر آئے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے, تو جیلر صاحب نے اندر آ کے کہا کوئی 5-10 منٹ کے بعد کہ شہباز شریف صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں. اب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اندر آنے والے تھے. میں نے کہا نہیں جی. اب اس کا چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز تھے جو میں پڑھ نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ مریم بی بی کو باہر بلا رہے ہیں. جب میں باہر گئی جیل کے گیٹ پر, تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیب کی ٹیم کھڑی تھی, اور ساتھ پولیس تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اریسٹ کرنے آئے. تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چودھری شوگر مل کا کیس ہے جس پہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, آپ نے اریسٹ کرنا ہے, آپ ضرور اریسٹ کریں, میں اپنے والد کو ذرا مل کے آ جاؤں, ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میں اریسٹ ہونے لگی ہوں. تو میں بڑا اپنا کمپوزر جتنا میں رکھ سکتی تھی میں نے رکھا. میں اپنے والد کے پاس گئی, تو میں نے ان کو کہا کہ باہر مجھے نیب اریسٹ کرنے آئی ہے. ظاہر ہے والد تھے, گھبرا گئے, لیکن بولے کچھ نہیں, وہ بھی بڑے کمپوز تھے. اور وہ اٹھے, میں نے کہا مجھے اجازت دیں میں جاؤں. تو میری بیٹی تھی چھوٹی, وہ رونے لگی, اس کی آوازیں پورے آفس میں آئیں, میں نے اس کو چپ کرایا. تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے, تو ابھی میں ان سے, وہ کھڑے ہوئے مجھے ملنے کے لیے, گلے ملنے کے لیے کہ بیٹی اب جیل جا رہی. تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی, اور نواز شریف صاحب کے سامنے مجھے اریسٹ کر لیا.
नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं बना, वो तफ्तीश वहीं रह गई जहां थी। और तफ्तीश क्या होती थी, नैब में जब मुझे इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा तो तफ्तीश क्या होती थी कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आपके घर में जो निज़ाम है वो कौन चलाता है, मियाँ साहब पार्टी की जब फैसले करते हैं तो वो मशावरत कैसे होती है। मतलब वक्त गुजारने के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मुझसे ये पूछती थी, तो मैं हंसती थी, मैं उनको कहती थी कि जब आपके पास कोई है नहीं सवाल पूछने के लिए तो आप ये क्या मेरे से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात ये कि मैंने मजलूमियत कार्ड नहीं खेला, मैंने औरत कार्ड नहीं खेला। और आपको ये भी मैं बता दूं कि मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। मैंने इनको ये कहा कि जो आपको जवाब मुझसे लेना है आप लें, मैं आपके इंतकाम का भी सामना करूंगी, आपके जबर का भी सामना करूंगी, और आज तक कोई केस ही मेरे खिलाफ साबित नहीं कर सके। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी, इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। और मैं नहीं चाहूंगी कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने जरूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे, मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे, इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने जबान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया, और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के, किस कमाश के लोग थे। लेकिन आज अगर शीरी मजारी साहबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन तोड़ें, और ना सिर्फ ये कि आप आइन तोड़ें बल्कि ढिठाई से, बेदर्दी से आइन को, पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रोंदें, और उसके बाद आप ये इल्जामात लगाना शुरू कर दें अदालतों पर कि रात को मेरे लिए अदालत क्यों खुली। भाई रात को अदालत आपके लिए इसलिए खुली क्योंकि आपने आइन तोड़ने का संगीन जुर्म किया था। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के ऊपर पांव रख के गुजर जाएं और कोई अदालत आप उसका नोटिस ना ले।
آپ نے سنگین جرم کیا تھا, آپ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ ابھی بھی لاڈلا ہے, یہ ابھی بھی لاڈلا ہے, کیونکہ خدا نخواستہ جو, ویسے تو نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے, اس مٹی سے اس نے وفا کی ہے, اس کی خاطر اس نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی, لیکن وطن عزیز کی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے اگر اداروں پر کبھی تنقید کی تو انہوں نے ایک تعمیری تنقید کی. انہوں نے کہا کہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ جب آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے محب وطن لیڈر. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم کا لاڈلا نہیں ہے, وہ عوام کا لاڈلا ضرور ہے, جس کو عوام بار بار جس کو عوام بار بار یہ اس کو نکالتے ہیں, عوام اس کو لے کے آتی ہے, اس کو نکالتے عوام اس کو لے کے آتی ہے. لیکن جو عمران نے جس ٹھٹائی سے آئین کو توڑا, بلکہ توڑنا بڑا سافٹ لفظ ہے, جس طرح آئین کو روندا, آئین کو کچلا عمران کے اسپیکر نے, عمران کے ڈیپٹی اسپیکر نے, اور آج تک اس کا صدر جس کا بیٹا اداروں کو کھلے عام گالی دیتا ہے, اس کا صدر اور اس کا گورنر پنجاب آج تک جو ہے وہ آئین کا حلیہ بگاڑتے آ رہے ہیں, لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں. یہی اگر آئین توڑنے کی حرکت نواز شریف نے کی ہوتی, شہباز شریف نے کی ہوتی, مریم نواز نے کی ہوتی, تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں نا وہ چوکوں پر ٹنگی ہوتی اس وقت. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو آپ کو بلی کرے, جو آپ کو گالی دے, جو ایک ناپاک مہم چلائے اداروں کے خلاف, اس کو تو سہولت مل جائے. شیریں مزاری کوئی پرائم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج FIA کی عدالت میں پیش ہوا تھا. تو اگر نواز شریف اپنی بے گناہ بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں روزانہ کی بنیاد پر اگر بھگت سکتے ہیں, اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے, حمزہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنا جواب اگر دے سکتے ہیں, تو شیریں مزاری صاحبہ کو بھی اپنا جواب دینا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے, جو کہ ابھی قانون ثابت کرے گا, میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اس میں اگر آپ باعزت بری ہوتی ہیں, اس میں اگر آپ باعزت آپ نکل آتی ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی غلط کاریوں پہ, آپ کی بےہودگی پہ, آپ اس کو اداروں کو بلی کر کے آرام سے بچ کے نکل جائیں. یہ وہی عمران خان ہے نا جو فورن فنڈنگ پہ 7 سال سے بیٹھا ہے اور اس کو آگے چلنے نہیں دے رہا. اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے, کیوں نہیں چل رہا وہ؟ یہی فورن فنڈنگ کا کیس جس کے اندر اتنے بڑے بڑے irrefutable ایویڈنسز ہیں. اگر نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کی پارٹی اس وقت صفائے ہستی سے مٹ گئی ہوتی. کیوں ہے یہ فرق, یہ تفریق کیوں ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالت عظمیٰ نے ایکشن لیا آئین توڑنے پر, تو انہوں نے عدالت عظمیٰ کو دن رات برا بھلا کہنا شروع کر دیا. عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں, اور ان کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنی شروع کر دی. ان کے منسٹرز نے, ان کے لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. اس وقت جو عدالتیں تھیں وہ بکی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کے خلاف سو موٹو نوٹس ہوا تو وہی عدالتیں اچانک اچھی ہو گئیں. ان عدالتوں کی شکریہ ادا کرنے شروع ہو گئے. وہی ECP جس کو روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ECP چیئرمین استعفیٰ دے, ECP چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے جلوس نکالے, اس پہ جو ECP چیئرمین کے خلاف جو پلیکارڈز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے, اس پہ گالیاں لکھی تھی, لٹرلی انگلش کی گالیاں لکھی ہوتی تھی, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے ثبوت آ چکے ہیں
जिनका सामना इमरान खान नहीं कर सकते थे। तो उसी ईसीपी को इन्होंने गाली देना शुरू की, और कल जब इनके अपने अरकान 25 अरकान डीसीट हो गए तो उस ईसीपी की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए। ये तो तरीका नहीं है ना कि आपके दिल में जो आए पहले इदारों के बारे में मुगलजात बको। जो कानून आपको पकड़े वो कानून बुरा है, जो कानून आपके मुखालिफ के खिलाफ फैसला दे वो कानून अच्छा है। जो इदारा आपके खिलाफ हरकत में आए वो क्या नाम इसने लिया था, वो क्या कह रहे थे इदारों को, सिपा सालार को क्या कहा, मीर जाफर और मीर सादिक। जो इदारा आपके खिलाफ आपकी गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ हरकत में आए वो मीर जाफर हो गया, वो मीर सादिक हो गया। और अगर वो जानवर है, और अगर वो आपके हक में फैसला दे तो फिर आप उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या मंतक है। और अगर इसी तरह बुली करके आपने इदारों से फैसले लेने हैं, इदारों को आपने बुली करना है, और आपका रोल अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बुली का रोल रह गया है, तो फिर इदारों को भी सोचना चाहिए, कौम को भी सोचना चाहिए कि एक बुली को आप फीड क्यों कर रहे हैं। और आप ये देखें कि कल इन्होंने जो बातें की अपनी तकरीर के अंदर, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि आज भी जब भी मुझे इमरान खान का नाम लेना पड़ता है तो मुझे दिली तकलीफ होती है, क्योंकि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसका नाम लूं। लेकिन 4 साल क्योंकि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे जो शख्स बराजवान रहा, जिसने पाकिस्तान की तबाही की, जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पे डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे। तो मैं आइंस्टाइन को तो का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना। जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही बर्बादी नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है, वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है। वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। और जब आपसे सवाल किया जलसों में कि आप बाकी बातें छोड़ें, आप जरा जवाब दे दें कि 4 साल में आपने क्या परफॉर्म किया। 4 साल की 40 तकरीरों में 4 मिनट आप छोड़ दें, 1 मिनट आप अपनी कारकर्दगी पे बोल दें, लेकिन क्योंकि उसका जवाब नहीं था। जो गैर मुल्की साजिश का झूठा ड्रामा घड़ा, उसका जवाब नहीं था। जो झूठे खत का ड्रामा घड़ा, उसका जवाब नहीं था। जो अब अपनी कत्ल की साजिश का ड्रामा रचा लिया, उसका जवाब नहीं था। तो फिर जवाब ये था कि वो खड़े होके कल गैर इखलाकी हमले करें। मैंने तो आप पे कोई गैर इखलाकी हमला नहीं किया, मैंने तो अपना जो अटैक है वो इश्यूज की बेस पे रखा और सियासी अटैक रखा। तो मुझे लोगों ने कहा, जिस तरह से कल रिएक्शन आया तमाम सियासी क़यादत का भी, अवाम का भी, ख़वातीन का भी खुसूसी तौर पे, तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे कल बड़ी इस चीज़ की खुशी हुई कि अवाम के अंदर अभी भी जो मशरकी इक़्तिदार हैं, जो हमारी इस्लामी इक़्तिदार हैं, जो हमारी माशरती इक़्तिदार है, वो ज़िंदा हैं। इमरान खान जैसा शख्स उनको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ। इसी फितने का रास्ता हम सबको मिलकर रोकना है। और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया। पंजाब की बेटियों पर, माँओं पर, बहनों पर अटैक किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माँओं पर अटैक किया। और मैं उनसे बेहतर जो इखलाक है उसकी तवक्को नहीं रखती। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अच्छे इखलाकियात जो हैं वो
بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے. میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ جو چیزیں عمران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نوعیت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے. لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میرے پاس عمران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بہن، یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے ارد گرد جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے. تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے، اس کی جتنی مذمت ہو کم ہے. میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گی، لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی، پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی، آپ کی نالائکی نااہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی، تو مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں. تو میں یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بالکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی، نہ اس کا حصہ بنے گی، نہ اس کا ساتھ دے گی. لیکن جس کا جو جواب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. اس الزام کو نہ آپ عورت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں، نہ مظلومیت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں، نہ کسی حکومت پر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. یہ آگ جو ہے، دیکھیں اس سب کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے، سرغنہ ہے، جس نے سب کی پگڑیاں اچھالی، جس نے کسی کو غدار کہا، کسی کو امریکی ایجنٹ کہا، کسی کو چور کہا، کسی کو ڈاکو کہا. تو اس کا جو 4 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ آج نہ کوئی مظلومیت کارڈ کھیل سکتے ہیں، نہ کوئی عورت کارڈ کھیل سکتے ہیں، نہ کوئی انتقام کارڈ کھیل سکتے ہیں. ان کی 4 سالہ کارکردگی سوائے انتقام کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بات لے لیں، ان کی بیوی کو کتنے مہینے انہوں نے بغیر کسی الزام کے انہوں نے عدالتوں میں گھسیٹا. وہ کبھی بیچاری لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے کبھی ایف بی آر کے دفتر میں بیٹھی ہوتی تھی، کبھی عدالتوں میں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہوتی تھی. اور پھر آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہیں، ان کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف تھا کیونکہ وہ عمران خان کو ایکسپوز کرتے تھے، ان کی سازشوں کو ایکسپوز کرتے تھے. تو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ آپ نے ان کے گھر میں ان کا چین، ان کی سکون، ان کی عزت برباد کر دی. اور آپ کے لیے آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ جب سیاست سے اپنے کرسی سے اترے، حکومت سے نکلے، تو آپ نے بڑی ڈٹائی سے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے مقدمہ بنایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے. تو جس طرح آپ نے اس خاتون خانہ کو، عزت دار خاتون کو آپ نے عدالتوں میں اور اداروں میں رولا، کیا یہ ایک جملہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے؟ میرے پاس تو زبان ہے، میرے پاس تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں. میرے پاس وہ فورم ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ کھڑے ہو کے میں بات کر سکتی ہوں. کیا وہی پلیٹ فارم سرینا عیسیٰ کے پاس تھا؟ کیا وہی پلیٹ فارم ان باقی خواتین کے پاس تھا جو آپ کے انتقام کا نشانہ بنی کسی نہ کسی طرح سے؟ آپ نے جویریہ شہباز کو بھی نہیں بخشا، جو شہباز شریف صاحب کی گھریلو خاتون ہیں، ان کی بیٹی ہیں، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری بہن اسما نواز شریف کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے.
لیکن میں ذاتیات کی بات یا ذاتی سیاست کی بات یا کوئی گلے شکوے اس وقت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ظلم آپ نے لوگوں پر ڈھایا ہے، اب وہ ظلم کا پرچار یا اس ظلم کی آڑ یا اس کا پردہ لے کر آپ مظلوم بن کر نہیں نکل سکتے. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس وقت منع کرتے تھے کہ یہ نہ مت کرو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو. لیکن پھر بھی میں قوم کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں، آپ سب کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون حق پر، انصاف پر کھڑی رہے گی، کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے دے گی، نہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام ہونے دے گی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے پنجاب کی تقدیر بدلی. مسلم لیگ نون کے نائب صدر کا مزید کہنا تھا نواز شریف اور شہباز شریف پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے ڈرتے ہیں. عمران خان نے کہا شہباز شریف 7 بجے اٹھتا ہے تو میرا مالی بھی صبح 6 بجے اٹھتا ہے. مجھے ٹی وی سے پتا چلا شیریں مزاری گرفتار ہوئی ہیں. شیریں مزاری پر مقدمہ بزدار حکومت میں ہوا ہے.